السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومن بندے کے لیے اصل سہارا اللہ کی ذات ہے، اور چاہے کوئی ظاہری یا مادی سہارا موجود نہ ہو اور ظاہر میں ہر طرف سے مایوسی نظر آتی ہو، تب بھی ایک مومن بندہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کی رحمت کی آس لگائے رکھتا ہے۔ اگر اپنے مالک اور خالق حقیقی کو پہچان لیا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلنا چاہیے کہ انسان اسی سے دل لگائے، اسی سے لو لگائے، اسی کی طلب رکھے، اسی کو مقصد بنائے، اسی کی عبادت اور فرمانبرداری کرے۔ اگر کسی کے دل میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ہوگی تو وہ ان کی پیروی کرے گا، اور جو ان کی پیروی کرے گا وہ نجات پا جائے گا۔ جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے، اس کی مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں پگڈنڈی پر چل رہا ہو سکتا ہے کہ سیدھی لکیر پر چلتے چلتے خود اس کے قدم کسی دوسرے راستے کی طرف مڑ جائیں اور اس کو خبر بھی نہ ہو کہ میں سیدھی راہ سے ہٹ گیا ہوں۔ دعا اللہ کی آزمائش نہیں، آپ کے یقین کی آزمائش ہے۔ ناممکن چیزیں اللہ سے مانگنا دعا کی بنیاد ہے۔ شرک سے بالکل آزاد ہو جانا انسانیت کے لیے معراج ہے، اور یہ وہ سب سے بلند مقام ہے جس تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ بندگی کا تقاضا ہے کہ اللہ کے سامنے محتاج ہو، اسی لیے کہ بندہ جو ہے وہ تو ہے ہی محتاج، اور بندگی کا مقام جو ہے وہ محتاج کا مقام ہے۔ لوگوں سے یہ کہنا کہ قرآن پڑھو اور پھر انہیں قرآن پڑھانا، لوگوں کو دعوت دینا کہ قرآن سمجھو اور پھر انہیں قرآن سمجھانا قرآن کی دعوت ہے۔ تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ ہمارا سہارا ہمارے اعمال میں نہیں، اللہ کی رحمت میں ہے۔ جس قدر خدا کے احسانوں کو یاد کرو گے اس قدر خدا سے محبت ہوگی۔ دعا کرو کہ تم اس عبادت سے بچ جاؤ جو عبادت تمہیں اللہ کے قریب نہ کرے۔ اگر آپ نے کسی کو قبول نہیں کیا تو یہ سمجھ لیں کہ کسی نے آپ کو قبول نہیں کیا۔ آپ کی قیامت اس دن آ جائے گی جس دن آپ نہیں ہوں گے۔ شیطان اس لیے شیطان بنا کہ اس نے عبادت تو مانا لیکن معبود کو نہیں مانا۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے، اور اگر اللہ قبول نہ کرے تو نیکی کیا ہے۔ اپنے آپ کو بد نصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ ہم خیال لوگ ہم سفر ہو جائیں تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ عبادت سے نفس کی مکمل صفائی نہیں ہوتی، بلکہ عبادت سے نفس کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے اور عشق محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ انسان کے پاس جتنے وہ سب کے سب اسی لیے بھی پورے نہیں ہو سکتے کہ زندگی کے اپنے ٹھہرنے کے موقع کم ہیں۔ دو منصوبوں پر کام یکس سے محروم کر دیتا ہے اور یکس کے بغیر عروج حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارا رونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہ پڑے۔ بولنے والی زبان سننے والے کانوں کی محتاج ہے۔ جو شخص دعا کا طالب ہے وہ خدا کا طالب ہے۔ الفاظ ہی کے دم سے انسان کو جانوروں سے زیادہ ممتاز اور الگ بنایا گیا ہے۔ ہر آغاز کا ایک انجام ہوتا ہے اور ہر انجام کسی آغاز پر ختم ہوگا۔ انسان کو انسان پر رعب جمانے اور انہیں جھٹکی دینے کا کوئی حق نہیں۔ کسی پر اپنا کوئی حق سمجھنا صرف نفس کا دھوکہ ہے، اور دھوکہ کسی انسان میں اس وقت نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو۔ ضمیر کی آواز نہ تو ظاہری زبان سے دی جاتی ہے اور نہ ہی ان کانوں سے سنائی دے سکتی ہے۔ جب تک ہم وادن کے گھر میں رہتے ہیں ہم خوش رہتے ہیں، اور جب کچھ وقت بعد اسی مکان میں ماں باپ ہمارے گھر میں رہنے لگے تو ہم اچھا محسوس نہیں کرتے۔ ہر انسان کو ہر جلوہ نظر نہیں آتا، اور جنہیں کچھ نظر آتا ہے انہیں بھی بس ایک حد تک نظر آتا ہے۔ زمانے کے عجوبوں میں سب سے بڑا عجوبہ آنکھ ہے۔ کہانی سنانے والا کوئی نہ ہو تو بھی کہانی خود کہانی سناتی رہتی ہے۔ تجب، شک اور کشمکش اس مقام کو کہتے ہیں جہاں آگے جانے کی ہمت نہ ہو اور واپس جانا ممکن نہ ہو۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل
بھی تبدیل کر سکتا ہے لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ اگر ایک آدمی آپ کے پاس سے گزرا، اس نے آپ کو دیکھا اور خاموشی سے آپ کی زندگی اور آپ کی حفاظت کے بارے میں دعا کر دی تو اس سے دل کا رابطہ قائم ہو گیا۔ حق والے کو اس کا صحیح حق مل جانا ہی انصاف ہے۔ دنیا میں سب سے آسان کام نصیحت کرنا ہے اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا۔ زبان اور کان کے استعمال سے پہلے آنکھوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہم ایک محدود رسائی کی آنکھ سے لامحدود منظر کو دیکھتے ہیں اور پھر فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہم زمین کی سطحوں میں پھرے سمندر کی تہ تک پہنچے، خلاب کا چپا چپا چھان مارے، ہمیں کوئی خدا نہیں ملا۔ اگر انسان کے اعمال اپنے منطق انجام پر پہنچ جائیں تو رحمت کا لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جن لوگوں کو اللہ کی معرفت ہوئی انہوں نے یہی اعلان فرمایا کہ اللہ کی معرفت کا حق ادا کرنا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی مکمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہی صفات مکمل ہوئی۔ خواب نہ چھوڑے جا سکتے ہیں، نہ پورے کیے جا سکتے ہیں، بس دیکھے جا سکتے ہیں۔ جس کی کوئی شروعات نہیں اس کا انجام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہر آغاز سے پہلے اور ہر انجام کے بعد دراصل خود کو حد سے زیادہ پسند کرنا اور خود میں ہی لگے رہنے کا نتیجہ اپنے آپ سے اور دوسروں سے بیزار ہے، دل کا اٹھ جانا ہے۔ مقصد سے حاصل تک سارا سفر تمام کیفیات، تمام اشائیں اور تکلیفوں سمیت منزل ہی کہلاتا ہے۔ جب انسان کے دوست اور اس کے دشمنوں میں فرق باقی نہ رہے تو اسے جینے اور مرنے کے درمیان کیا فرق معلوم ہوگا؟ آدمی مر جاتا ہے اور زندگی پھر بھی زندہ رہتی ہے۔ ہم وقت سے پیچھے رہ جاتے ہیں یا خوابوں میں وقت سے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا اس سے منہ موڑ کر خود کی تلاش کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر انسان صرف اپنے ماں باپ کے عمل سے پیدا ہوتا تو ماں باپ کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ چاہے تو بیٹا پیدا ہو اور چاہے تو بیٹیاں پیدا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ مسافر خانوں میں آباد رہنا چاہتا ہے، قبرستان میں کھڑے ہو کر اپنے ہمیشہ رہنے کا بے بنیادی دعویٰ کرتا ہے۔ انسان کی سوچ کی کوئی حد نہیں، وہ کتنی لامحدود ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں سوچ سکتا ہے، لیکن یہ سوچ کر شرمندہ ہو جاتا ہے کہ انسان خود محدود ہے۔ جس آدمی نے مال اور دولت کے حصول کو زندگی کا مقصد بنایا، اس کے لیے کسی اور قسم کی بندش اور پابندی بے معنی ہو جاتی ہے۔ الفاظ سے مضمون اور مضمین سے الفاظ کے رشتوں کا علم ہی انسان کو مصنف بناتا ہے۔ قانون تو یہ ہے کہ محنت کرنے سے رزق ملے گا، لیکن جب دینے والا چاہے تو بے حساب دے دیتا ہے۔ ہم لوگ اسی مانگنے والے کو، اسی سائل کو جھڑ دیتے ہیں جسے ہم کچھ نہیں دیتے۔ ایک تو اس کی مدد نہیں کرتے، دوسرا اس کو جلیل کرتے ہیں اور تیسرے اس غرور کا اظہار کرتے ہیں جو ہمیں اپنے مرتبے پر ہے۔ ہم خوش فہمیوں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ انجام نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ضمیر کی آواز پھر ہمیں اس خواب سے بیدار کرتی ہے جب محروم اور غریب اس مقام پر پہنچا دیا جائے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگے تو وہ وقت حکمرانوں کے لیے عبرت کے وقت کا آغاز ہوتا ہے۔ اصل جلوہ نظر آنے والے جلوے کے بالکل الٹا اور برعکس بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ نظر آنے والے ستارے یوں محسوس ہوتے ہیں کہ ننھے ننھے ٹمٹماتے دیے ہیں۔ آنکھیں اس کائنات کے ساتھ ہمارے راگ کا ذریعہ ہیں۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی دوبارہ تلاش شروع ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے۔ کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے، آنے والے وقت میں یہ سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے۔ اگر ہزاروں من چینی بھی ڈال دی جائے تو کڑوا کچھ میٹھا نہیں ہو سکتا۔ پانی کا اصل ذائقہ اس کی فطرت ہے۔ جس دور میں انسان کو اپنے حق کے حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا پڑے اسے ظلم کا دور کہتے ہیں، اور اگر حق کے لیے صرف دعا کا سہارا ہی باقی رہ جائے
تو اسے ظلم کا زمانہ کہتے ہیں۔ ایک لذت ہے جو گناہ کرنے سے آتی ہے اور مختصر وقت کے لیے باقی رہتی ہے، ایک لذت ہے جو گناہ سے بچنے سے آتی ہے اور اس کی تاثیر موت کے بعد تک رہتی ہے۔ کنجوس سے ہر شخص عاجز ہوتا ہے، لوگوں کو ان کی زندگیوں میں خود سے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کب ان کی اصلاح کی ضرورت ہے اور کب نہیں۔ ہزار ورق گرے، لاکھ آندھی اٹھے، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ کسی چیز سے محروم رہنے والے کو جب وہی ملتی ہے تو وہ کھل کر دوسروں کو دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے محروم کی تلخی کیا ہوتی ہے۔ اس خطرناک دور میں ہمارا ایمان گویا سمندر میں ہچکولے کھاتی کشتی ہے۔ آدمی وقت سے غافل تمام عمر تجربہ حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، اور جب پیغام دینے لگتا ہے تو اسے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ اچھے اخلاق ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جاتی ہے، اندر توڑ پھوڑ مچاتی مسلسل جنگ انسان کو باہر سے بھی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ جو زبان سے جیسا بولتا ہے وہ کانوں سے ویسا سنتا بھی ہے۔ اپنی توانا کو ختم ہونے والی لذتوں پر ضائع نہ کرنا روشن دلوں کے سناٹے پیاسے سمندروں کو رلاتے ہیں۔ کاش دنیاوی دولت کی لالچ ہمارے نفس پر غالب نہ آئی ہوتی۔ قسمت بدلتی ہے تو لوگ یقین کر لیتے ہیں، مگر جب انسان بدلتے ہیں تو کسی کو یقین نہیں آتا۔ لہجہ بادشاہوں کا اور فریاد نہیں بلکہ حکم اور کہتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسروں کے گناہ گننے سے بندہ خدا خود پارسا نہیں بن جاتا۔ یہ بھی شکر کی بات ہے کہ خدا دھوکہ کھانے والوں میں رکھے، دھوکہ دینے والوں میں نہیں۔ معافی دینا نہایت اچھا احسان ہے، اور احسان انسانوں کو غلام بنا لیتا ہے۔ جو تعلق رب کو منظور نہ ہو اسے تم کب تک نبھاؤ گے؟ یہ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اسی کے دشمن ہوتے ہیں۔ تصویروں کا ہونا اور ان کے مالکوں کا نہ ہونا ایک بہت تکلیف دہ حادثہ ہے۔ مالدار کے لیے پردیس بھی اس کا اپنا وطن ہوتا ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے، دنیا جہالت ہے اور اس کا طلبگار جاہل ہے۔ تکلف اگر بڑھ جائے تو محبتوں میں کمی کی وجہ بن جاتا ہے۔ غلطی کرنا مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ غلطی کو نظر انداز کرنا ہے۔ ہم اکیلے ہیں، بے حیثیت پتھر آؤ مل کر چٹان بنتے ہیں۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ انسان تو پیدا ہر جگہ ہو رہے ہیں، مگر انسانیت اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہنا دل میں نور حاصل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے بلا شبہ اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ کا بندے کی درخواست کو قبول نہ کرنا بندے پر شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عقل سے زیادہ مفید کوئی مال نہیں۔ جھوٹ ایک ایسا عامل ہے جو آدمی کو ذلیل اور خوار کر دیتا ہے۔ اسحاق احمد فرماتے ہیں کہ لمبا سفر ہو تو نفرتوں اور قدرتوں کے بوجھ اٹھا کر نہیں چلتے، کیونکہ انسان پھر منزل پر نہیں پہنچ پاتا بلکہ پہلے ہی تھک جاتا ہے۔ ٹوٹے دھاگوں کو دوبارہ جوڑا جائے تو اس میں ایک گرہ رہ جاتی ہے۔ کہتے ہیں انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے، مگر وہ اس کے گھر پر اس کا منتظر ہوتا ہے۔ سب سے خوفناک بیماری فکر اور غموں کی ہے جو انسان کو اجاڑنے میں دیر نہیں لگاتی۔ جس کام میں محنت ہو اس کام میں نقصان نہیں ہوتا۔ عقل مند آدمی اس وقت بولتا ہے جبکہ دوسرے بولنے والے چپ ہو چکے ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں لوگ اس کو تبھی سمجھ سکتے ہیں جب آپ وہی کرنا بند کر دو۔ انسان کا نفس اس کو بری بات کا حکم کرتا ہے، اگر اسے بے لگام کرتے تو آدمی سرکش ہو جاتا اور یہ اسے گناہوں کی طرف لے جاتا۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ ابتدا کرنے کے لیے عظیم ہونے کی ضرورت نہیں، مگر عظیم ہونے کے لیے ابتدا کرنا ضروری ہے۔ محض لباس کی عمدگی یا کمتری سے انسان کی
सनातन हो सकती है, क्योंकि इंसान को अल्लाह बनाता है और लिबास को इंसान बेकरारी अल्लाह की तकदीर को नहीं मिटाती, लेकिन अजर सवाब को घटा देती है। आँख दिल का दरवाजा है, इसकी हिफाजत करो कि तमाम मुसीबतें इस राह से बदन में दाखिल होती हैं। कब तक अपने खौफ को आज़ादी से घूमने फिरने दोगे? काबू करो इसको, कैद करो, और हो सके तो अपने खौफ को ही डरा दो कि हमनसी से तन्हाई बेहतर है और तन्हाई से नेक लोगों की सोहबत बेहतर है। मजलूम की खामोशी जालिम की इबरत की इब्तिदा है। खामोश मजलूम खामोश तूफान की तरह बड़ा खतरनाक होता है। इस तरक्की का ना जाने सवाल क्या होगा। इंसान की कोई सिफत आज के इंसान में नहीं। जिस तरह मक्खी शहद बनाती है और जुगनू रोशनी रखता है, उसी तरह अक्लमंद इंसान अक्लमंदी रखता है। अक्लमंदी किसी कोशिश, इल्म या अमल का नतीजा नहीं। रूह की ग़िज़ा अल्लाह की याद और अल्लाह का जिक्र है। ऐसा मोमिन दोस्त तलाश करो जो अल्लाह की इताअत में तुम्हारी मदद करे, तुम्हें खैर पर उभारे, बुराई से डराए, तुम्हें उससे जब भी पहुँचे खैर ही पहुँचे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मोमिन, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी ख्वाहिश नफसानी है, इसे दबाए रखो वरना यह तुम्हें हलाक कर देंगी। अल्लाह ताला ने ईमान को तुम्हारे लिए महबूब बना दिया है और तुम्हारे दिलों में खूबसूरती दे रखी है। यकीन रखो अपने रब पर बहे तुम्हें वीरान कुएं से निकाल कर सल्तनत का बादशाह बनाने पर कादिर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में इस तरह हो जाओ जैसे तुम मुसाफिर या रास्ता चलने वाले हो। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, शाम को जाए तो सुबह के इंतजार में ना रहो, सुबह के वक्त शाम के मुंतजर ना रहो। अपनी सेहत को मर्ज से पहले गनीमत जानो और जिंदगी को मौत से पहले। जब आप अचानक किसी ऐसे शख्स में बदल जाएं जो किसी पर कोई इल्जाम नहीं धरता, बेफायदा गुफ्तगू से बचता है, छोड़कर जाने वालों को पुरसुकून नजरों से देखता है, आने वाली मुश्किलात का एक पुरइसरार खामोशी से इस्तकबाल करता है और हर एहसास रखते हुए भी जज्बात को काबू में रखता है, तो जान लें कि अब आप मजबूती के सबसे आला दर्जे पर हैं। दुनिया में सबसे खुशनसीब वह शख्स है जिसके पास सुकून है। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरती, लेकिन अपनी निगाह नीचे रखो ताकि पता चले कि तुम एक बाइज्जत घराने के ताल्लुक रखते हो। कुरान अर्श की बुलंदी से फर्श पर आया ताकि फर्श पर मौजूद इंसान को अर्श वालों से मिला दें। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। ख्वाहिश अपनी मर्जी से उठा जाने वाला बोझ है। अगर अपनी परवाज बुलंद रखनी है तो अपना बोझ हल्का रखें। हर चीज तेरे जमाल की आईनेदार है, हर चीज पुकारती है तू परवरदिगार है। गुलाब पेश ना कर पाओ तो यह काफी है कि किसी की राह से काटा कोई हटा देना। ख्वाहिश रेशम के कीड़े की तरह काम करती है। इंसान ख्वाहिश के रेशम को बुनता बुनता खुद उसी खोल में दम घुटने से मर जाता है। रिश्तों का सौदा हर रोज बदलता रहता है, मीठा नमकीन खारा, बस यह इस बात पर मुनसर है कि आप हर दिन इसमें क्या मिलाते हैं। कोई अगर तुमसे मोहब्बत लेने आए तो उसे मोहब्बत देना, मोहब्बत समझाने ना लग जाना। जब हासिल हो जाए तो खाक बराबर रिज्क भी, इश्क भी, नसीब भी, रकीब भी। दरवाजा दिल का हो, दिमाग का या घर का हल्का सा भी खुल जाए तो दूसरी जानिब कुछ ना कुछ जरूर नजर आता है। अखलाक एक ऐसा हीरा है जो पत्थर को भी काट देता है। अपनी जिंदगी तुम सहरा जैसी कबूल करो, लेकिन दूसरों की जिंदगी वीरान नहीं करना। एक सा वक्त कभी नहीं रहता, दिन बदलते हैं, सतें बदलती हैं, सालें गुजर जाती हैं। दिलों पर राज करना हर किसी के नसीब में नहीं। लोगों को इतनी जल्दी माफ कर दिया करो जितनी जल्दी तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो। रब से हर शख्स का अपना अपना ताल्लुक होता है और उसकी कोई वजाहत नहीं की जा सकती। दुरूद शरीफ क्या है? गुनाहों की माफ़ी, मुश्किलात से छुटकारा, दर्जा की बुलंदी और रहम की ऐसी दरख्वास्त जो कभी लौटाई नहीं जाती।
اللہ تعالی رزق کی طرح اچھے اخلاق کی بھی تقسیم کرتا ہے۔ رزق سب کو ملتا ہے لیکن اچھے اخلاق اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اے مولا، ہمارے ویران دلوں کو قرآن کی محبت سے آباد کر دے، جس کا کفیل تو ہے، پھر وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی۔ کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدہ ہے۔ تیرا رب وہی ہے جو خاموشیوں کو بھی پڑھ لیتا ہے، گونجتے کہکہاؤں میں شور مچاتا درد سن لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 4 عادت تم میں موجود ہیں تو دنیا سے اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ امانت کی حفاظت، سچ بولنا، اچھے اخلاق اور پاکیزہ حلال لقمہ۔ جس کو چاہا جاتا ہے وہ ہمیشہ ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے، چاہنے والوں ہی کو اس کے ارد گرد گھومنا پڑتا ہے۔ اس فتنے سے ڈرو جب دشمن دوست کا لباس اوڑھ کر تمہاری دشمنی کرتا ہے۔ خوبصورت زندگی خود بخدا کی دعاؤں سے اور کوشش سے کی جاتی ہے۔ ذہنی دباؤ تمام بدن پر مفل کر دیتا ہے اور جب سوچیں جکڑی جائیں تو روحوں تک کی آہ نکل جاتی ہے۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے اور انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں۔ دوست وہی ہوتا ہے جسے مصیبت میں ڈھونڈنا نہ پڑے۔ ہر گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے گناہ کی صفائی پیش کی جائے۔ برے لوگوں کی صحبت میں برائی پیش آتی ہے، جیسا کہ ہوا گندی اور بدبودار چیزوں کے پاس سے گزرنے سے بدبودار ہو جاتی ہے۔ کہاں سے لائیں بہے معصومیت، فرشتوں سی وہ آدمی ہیں، گناہوں سے اس کا رشتہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر دن اچھا ہو، لیکن ہر دن میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ مسکراتا ہوا چہرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہی ہے جو اپنی خواہش پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ بدگمانی اور لالچ اللہ کی ناسخ ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور ہوں یا مالدار ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا کافی ہے۔ ہم حقیقی محبت سے کوسوں دور ہیں۔ ہم ظاہری شرطوں اور خوبیوں سے بہک گئے ہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ فانی چیزوں کا محتاج ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اے لوگو، جو چیز ختم ہونے والی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرو۔ جس شخص کو سچ معلوم ہو جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت کیا ہے تو وہ رنگوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ جو شخص ان ختم ہو جانے والی چیزوں کے پیچھے بھاگے گا وہ ہمیشہ مشکلات اور تکلیفوں میں مبتلا رہے گا۔ مومن کی خوشی اس کی رب کے لیے اطاعت میں اور غم گناہ انجام دینے پر ہوتا ہے۔ فکر وہاں پیدا ہوتی ہے جب اللہ کی یاد میں کمی ہو جاتی ہے۔ جہاں اللہ کی یاد زیادہ ہو وہاں فکر زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک طریقہ زیادہ تر اچھے انداز میں سوچنا ہے۔ خاموشی ہر مصیبت کا علاج ہے، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہترین اعمال ہے۔ راستے کی دشواریاں منزل کے قیمتی ہونے کی نشانی ہوتی ہیں۔ رزق سخاوت میں چھپا ہوا ہے اور لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری گفتگو تمہارے علم سے زیادہ نہ ہو اور جتنا تم جانتے ہو اس سے زیادہ بات نہیں کرو۔ 2 دفعہ پوچھنا ایک غلط راستہ اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ خالی پن کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ موت صرف نبض روکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے اور نامعلوم مستقبل کی تاریکی موت ہے۔ بے وقوف کے سامنے خاموشی ہی اس کا جواب ہے، اس سے منہ پھیرنا اس کی سزا ہے اور اس سے دور رہنا ثواب ہے۔ اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے۔ کیا غلط ہو سکتا ہے اس سے ڈرنا چھوڑیں اور جو صحیح ہو سکتا ہے اس کے بارے میں مصبر انسان بننے کی کوشش نہ کریں بلکہ اصولوں کے پابند شخص بننے کی کوشش کریں۔ خدا کی بنائی گئی حدوں کو توڑ کر خدا سے ہی بے سکونی کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ کتنا دشوار ہے کہ فطرت کا بدلنا۔ یوسف لوگ کعبہ گئے اور دل سے برائی نہ گئی۔ ہم نے محبت اور رحمتوں اور خوشیوں کی گنتی چھوڑ دی، اب ہم صرف دکھ درد اور دولت کو گنتے ہیں۔ یقین کی دولت گواہ دینے والے خوف، مایوسی، شک اور بے یقینی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔
کبھی غور کریں چلیں کہاں سے تھے اور پہنچ کہاں گئے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو جو تم نہیں کرتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ عشق وہ ساتویں حصہ ہے جسے وہ آتا ہو اسے خوشبو سنائی دے، رنگ دکھائی دے۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت کا کام ہے۔ رب کی چاہت رکھنے والے کو چاہیے کہ دن رات ہر وقت ہر لمحہ نفس کی مخالفت کریں اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہیں، کیونکہ نفس ناشک اور کافر ہے۔ عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ کو آسمان کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ جسے دنیا بھا گئی وہ آرزو میں رو رہا ہے، اور جو آخرت کے خوف میں مبتلا ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے، لفظ واپس پلٹ نہیں سکتے۔ کتنا مشکل ہے گفتگو کرنا۔ حسن ایک دلربا حکومت ہے، عشق ایک قدرتی غلامی ہے۔ رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ دو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ فانی دنیا عارضی وسیرا، سب خدا کا کچھ نہیں میرا۔ انسانوں کا مرنا بھی الہی کے وجود کی دلیل ہے۔ سستی دنیا میں وقت کو کھونا اور رات میں حسرت کی وجہ ہے۔ کسی کے آنسوؤں کے تھمنے کی وجہ بن جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جسے اپنے ہی چاہنے والے کی خبر نہ ہو وہ کوئی ہمدردی کا دعوے دار تو ہو سکتا ہے لیکن رب نہیں ہو سکتا۔ جاہل وہ ہے جو اپنے بارے میں نہیں جانتا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے رحمان کی دوستی سے فرصت نہیں ملتی، شیطان سے دشمنی کروں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار پر ناجائز حصہ سے بچنا اصل مردانگی ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم نہیں ہونے والی، مانگنا بندے کا کام ہے۔ دوسرے بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک رہو اور ان کا غم دیکھ کر خوش مت ہو۔ وہ جس کا ملنا ناممکن ہے وہ مل جائے تو کیسا ہو۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو دنیا سے بند کر لو، زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ بے احتیاطی سے نکل جانے والی بات واپس نہیں آتی۔ کہانی کا لمبا ہونا اس کی خصوصیت نہیں بلکہ اصل خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ کتنی طویل عرصے تک ذوق اور شوق میں سنی اور پڑھی جاتی ہے۔ امید نے موت کو کتنا نزدیک کر دیا ہے۔ امیدوں سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ ظاہر کی نافرمانی کرو، محفوظ اور سلامت رہو گے۔ خوبصورت نیت انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے۔ موت کا سچا ہونا امید کے جھوٹے ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر چیز سے آدمی سیر ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے سوائے زندگی۔ مال دولت تباہی کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ جس چیز کے ذریعے جلد سزا اور مصیبت آتی ہے وہ سرکش اور اللہ کی نعمتوں کی ناشک ہے۔ دنیا مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے اور اس کا آنے والا ہر دن درد اور غم سے بھرا ہوا ہے۔ تم شیطان کے مقابلے میں جنگ کے لیے صفحہ بناؤ اور اس مخالفت کے ذریعے اس پر غلبہ پاؤ تاکہ تمہارے نفس پاک اور خدا کے نزدیک تمہارے درجہ بلند ہو جائیں۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے دنیا کی لالچ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزار فرماتا ہے۔ اپنی باتوں کو کم کرو، ملامت سے محفوظ رہو گے۔ ہر نا امید ہونے والا مایوس ہے، ہر جاہل اور جاننے والا فتنہ میں گھرا ہوا ہے۔ وہ دل نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا نہیں جو صحبت میں الجھا ہوا ہے۔ بہت سے دور رہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو قریب سے قریب تر ہیں اور بہت سے قریب والے دور والوں سے زیادہ دور تر ہوتے ہیں۔ لالچی انسان کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ جو موت کو ہمیشہ یاد رکھے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ دل کو بھی جنگ لگ جاتا ہے اور یہ جنگ موت کو بھلا دینے کی وجہ سے لگتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اس قدر بدبو آتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل کے فاصلے تک ہٹ جاتا ہے۔ جو شخص زیادہ ہنسی مذاق میں لگا رہتا ہے اس کی بےہودگی بڑھ جاتی ہے۔ جب تو کسی سے احسان کرے تو اسے چھپا کر رکھ اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر دے۔ ججا کے گرتے پتے حقیر نہیں ہوتے، انہی پتوں کے گرنے سے باہر آتی ہے نماز۔ حقیقت انہی کی ہے قائم جو محبوب کی ہر ادا دیکھتے ہیں۔ طور ہی سے نبی محبوب سے ملاقات آنکھ والوں کے لیے بہر دار و دیدار میں
ہے بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ وہ شخص بد نصیب ہے جسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ انسان عقل کی مخلوق نہیں، عشق کی مخلوق ہے۔ عشق الہی تک پہنچنے کا بہترین راستہ آنکھیں بند کرنے کے بعد ملتا ہے۔ نیکی کا زمانہ ہو یا نہ ہو، لیکن زمانے کو نیکی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں لگتا کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں، پر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ نیچے گر جانا ایک حادثہ ہے، نیچے پڑے رہنا ایک مرضی ہے۔ جو شخص اپنے دشمن کے قریب رہتا ہے اس کا جسم غم سے گھل کر لاغر ہو جاتا ہے۔ علم حاصل کرے یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کرے یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے خطرناک دشمن وہی ہے جو دوست بن کر آئے، ناگوار رویہ اور تکلیف دہ لوگوں کو اگر نظر انداز نہ کیا جائے تو اپنا ہی راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ کی ہی آنا ہے۔ جوان انسان کی اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔ ہم دماغ کی سنتے کب ہیں؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ موت بگواہی دل کی ہی ہوتی ہے۔